خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت روم یا فارس کی افواج خود ریاست مدینہ پر حملہ ہوں، حتیٰ کہ لشکر اسامہ جو ہے وہ راستے میں۔ آپ یہ بتائیں غسل کفن دفن اس میں کتنا ٹائم لگنا تھا؟ کیا اس ٹائم میں وہ کیسر و کسرا جو ہے وہ آ کر میزائل مار مار کے مدینہ تباہ کر دیتے؟ کیا مدینہ کے بارڈر پہ بیٹھے تھے؟ حنیف قریشی صاحب، یہ جتنی بھی آپ نے سٹوریاں سنائی ہیں یہ تو صحابہ نے بیان ہی نہیں کی۔ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں دل بدنیت تے اٹھتا دا ٹہر، ترجمہ کرے واہ واہ مشکل بولا ہے، یعنی اگر آپ کا دل بدنیت ہے نا، یہ وہی عمر صاحب ہیں کہ جو کرتاس میں کہتے تھے یا رسول اللہ کیا ضرورت ہے ہمیں کچھ لکھوا کے دینے کی، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور موصوفہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ آیت قرآن میں ہے۔ پھر جب ابوبکر نے یہ آیت پڑھی، ہاں اچھا یہ آیت قرآن مجید میں ہے، واہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، مفتی حنیف قریشی کی جو ایک پوڈ کاسٹ آپ نے حال ہی میں ملاحظہ کی، جو نادر صاحب ہیں ان کے ساتھ ان کی ایک پوڈ کاسٹ تھی، نادر علی ان کا نام ہے، ان کے ساتھ ان کی ایک پوڈ کاسٹ تھی جس میں حدیث کرتاس پہ گفتگو تھی۔ ہم نے حدیث کرتاس کے حوالے سے تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے ثقیفہ بنی ساعدہ کا، کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں کیا معاملات رہے اور خلافت کا کیا مسئلہ رہا، اور جو مفتی حنیف قریشی صاحب نے اس پہ گفتگو کی ہے، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کی خدمت میں رکھیں گے، چونکہ ان کی گفتگو میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو انہوں نے مس گائیڈ کیا۔ انشاءاللہ ہم حقیقت آپ کے سامنے واضح کریں گے، یہ ملاحظہ کریں۔ حضور کا نماز جنازہ 2 دن تک روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ترتیب اور درود و سلام چلتا رہا۔ اچانک پتہ چلتا ہے کہ حضور کے حجرے سے کوئی آدھا کلومیٹر بھی نہیں بنتا ثقیفہ بنی ساعدہ، آج بھی موومن پک کے سامنے ہے۔ آپ اگر تیزی سے جائیں تو میرا خیال ہے 2-4 منٹ میں پہنچ جائیں گے، یہ بھی زیادہ بول رہا ہوں، کہ وہاں سے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ جمع ہو رہے ہیں اور انصاری صحابی جمع ہو رہے ہیں، اور سعد بن عبادہ کو چنا جا رہا ہے۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر گئے اور سیدنا صدیق اکبر کو چن لیا گیا اجماع صحابہ سے۔ اب سوال اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے مولا علی مصروف تھے حضور کے معاملات میں، تو یہ جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کوئی ناراضگی یا کوئی ایک چیز ملتی ہے، 6 مہینے وقت ہے۔ اور پھر جب 6 مہینے بعد سیدنا صدیق اکبر کو بلایا اور حضرت علی نے گلہ کیا تو سیدنا صدیق اکبر روئے، تو سیدنا صدیق اکبر نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ لے لیں خلافت۔ تو یہ سارے اعتراضات میں نے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، ثقیفہ بنی ساعدہ سے بسم اللہ کریں۔ دیکھیں نادر بھائی، اگر اندر دل بدنیت، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں دل بدنیت تے اٹھتا دا ٹہر، ترجمہ کرے واہ واہ مشکل بولا ہے، یعنی اگر آپ کا دل بدنیت ہے نا تو ہزاروں دلیلیں بھی اس کے لیے ناکافی ہیں۔ صحیح بات ہے، اٹھتا دا ٹہر، حجت نئی سے نئی بات نکالیں گے، اور اگر آپ کا دل صاف ہے تو آپ ایک بھی درست چیز کو دیکھیں گے تو آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ آپ نے بڑے اچھے پیرائے میں بات کہی ہے کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات وہ سارے سلسلے ہو گئے۔ اب میں تھوڑا سا اپنے سننے والوں کو آپ کی وساطت سے اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ حضور کے اس وصال اور رحلت کے معاملے کو آپ نارملی گاؤں کے ملک صاحب چودھری صاحب کا نہ سمجھیں یا عام بندے کا جنازہ نہ سمجھیں۔ بے شک یہ ہیڈ آف سٹیٹ کا وصال ہوا ہے، بے شک، ٹھیک ہے؟ اور وہ ہیڈ آف سٹیٹ جس حالت میں دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، وہ حالت کون سی ہے کہ فوجیں اس وقت کی دونوں سپر پاوروں کو للکار رہی ہیں، کیسر و کسرا، ٹھیک ہے، کیسر و کسرا سے ٹکرا چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت روم یا فارس کی افواج خود ریاست مدینہ پر حملہ ہوں، حتیٰ کہ لشکر اسامہ جو ہے وہ راستے میں، اچھا 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 وہ راستے میں تھا، راستے میں جن کو پھر بلایا گیا، اچھا اچھا سنیریو سمجھ آ گیا۔ بالکل صحیح۔ اب ایسے عالم میں 2 لوگ ہیں، ایک ہیں گھر والے، واہ، بی بی پاک ہیں، مولا علی ہیں، باقی جو خاندان رسول کے لوگ، ایک ہیں باقی اوراد، ایک ہے در والے صحابہ۔ صاحب، آپ کے ہاں اگر کوئی اس طرح کی مشکل کیفیت آ جائے تو ایک ہوتے ہیں آپ گھر والے اور ایک ہوتے ہیں آپ کے دوست وغیرہ۔ آپ بیٹھ جاتے ہیں گھر میں، مہمانوں کو ریسیو کر رہے ہیں، کیا جی گھریلو معاملات دیکھ رہے ہیں، اور جو آپ کے دوست جا رہے ہیں سب سے پہلے جائیں گے قبر، بالکل کھانے کا بندوبست، مینجمنٹ ساری بالکل صحیح۔ یہ مینجمنٹ ہے گھر کی، اور یہاں مینجمنٹ ہے ریاست کی۔ آپ کے ایک پریزیڈنٹ جو جرنیل بھی تھے جو حادثے میں جو ہے شہید ہو گئے، ضیاء الحق صاحب، تو ان کا طیارہ کس وقت کریش ہوا، اناؤنسمنٹ کب کی گئی؟ اس سے پہلے پورا ریاستی تمام عہدوں کو کیا گیا، چیف آف آرمی اسٹاف سلیکٹ ہوا، صدر جو ہے نا وہ ہوا، وہ سب چیزیں کنٹرول کر کے آرڈر پاس کر کے نوٹیفیکیشن ہو کے پھر اناؤنسمنٹ کی گئی کہ صدر پاکستان کا طیارہ، جنرل صاحب کا طیارہ جو ہے نا وہ کریش ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ کیا مطلب ہے بھائی، آپ دشمنوں کی سرحد میں، اللہ نہ کرے جب ہیڈ آف سٹیٹ ہی کوئی بندہ موجود نہیں ہے تو اس افراتفری سے کوئی غلط ناجائز فائدہ نہ اٹھا لیں۔ صحیح ہے۔ ایسے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام چاہیے تو یہ تھا کہ بھائی یہ جو معاملات ہیں یہ تھوڑا حضور کی تدفین مبارک ہو جاتی تو اس تدفین مبارک کے بعد اس معاملے کو دیکھا جاتا، لیکن حالات آپ نے خود بیان کیے کہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگ وہ اپنی اپنی جگہ پر، ان کا ایک اپنا قیاس تھا کہ بھائی اب گویا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گئے تو اب ہم جو قبائل والے ہیں، یعنی ہم مدینے کے جو لوگ ہیں، ہم یہاں کے ایک اپنا امیر مقرر کر لیتے ہیں اور جو مہاجرین آئے وہ اپنا امیر مقرر کر لیں گے، دو مقرر کر لیں گے۔ ایسے حالات میں کہ جب آپ کی ون یونٹی، یعنی آپ کی یونٹی، آپ کا اتفاق اتحاد، اس میں کوئی نہ کوئی
खलल पड़ने का अंदेशा है और मदीना मुनव्वरा के अंदर दाएं बाएं मुनाफिकों का भी सिलसिला है। तो ऐसे मामलात से कोई बंदा नाजायज फायदा ना उठा ले, लिहाजा कबीला खजरज के लोग जमा हुए, उन्होंने कहा जी हमारा ये फलां है। उसी मौके पर हजरत सैयदना उमर, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले गए, बाकी साहब गए, तो वहीं पर उन्हीं अंसारियों में से एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा जी कि रसूलुल्लाह ने तो फरमाया था अल अइम्मतु मिनल कुरैश, कि ये जो इमामत और खिलाफत है ये मेरे बाद किस में से हो सकती है, वो कुरैश में से हो सकती है, लिहाजा आप तो इसके एलिजिबल ही नहीं है, आप तो इसके अहल ही नहीं है। सही, खजरत वो तो हो गए। अब किस बंदे को चुना जाए? हालात ऐसी डगर पे हैं कि अगर इस नशिस्त को मौखर किया जाता है तो जैसे पहले एक मामला हो चुका है, अल्लाह ना करे कि कहीं आपस में कोई इख्तिलाफ हो जाए। पहले कौन सा मामला हो चुका है? वो जो हुजूर के विसाल के बाद इकट्ठे हो चुके हैं सारे, यानी कि हालांकि कोई प्लानिंग तो नहीं है, कोई अनाउंसमेंट तो नहीं है, लेकिन सारे इकट्ठे हो चुके हैं। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि साहबा इंसान है, उनकी नीयतों पे हम शक नहीं कर सकते, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बंदा। यहाँ तक आपने गुफ्तगू सुनी है, मैंने कहीं पर भी नहीं रोका, इस वजह से था कि आप मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की गुफ्तगू मुकम्मल सुन लें। अब इनकी गुफ्तगू को हम तफसील से आपकी खिदमत में चीज़ें रखेंगे आपके सामने और कुछ सवालात रखेंगे। कोई भी बाशऊर अहले सुन्नत भाई जब हमारा ये प्रोग्राम देखेगा तो उसको हतमन ये मालूम होगा कि ये जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की गुफ्तगू है ख़ुद ये कितनी तज़ादात का मजमू है। शुरू में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि ये जो शख्स इस दुनिया से गया वो गवर्नर ऑफ द स्टेट, कोई आम शख्स नहीं है, कोई चौधरी नहीं है, कोई फ़लाँ नहीं। हम भी यही कहते हैं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि कोई आम शख्सियत इस दुनिया से नहीं गई। अगर कोई चौधरी इस तरह का बंदा जाता, अगर उसको मतलब इलाके का कोई चौधरी इस दुनिया से चला जाता है, तो अगर कोई उसके जनाज़ों में यानी उसके जनाजे में कुछ लोग शरीक नहीं होते, कफन दफन को छोड़कर चले जाते हैं, तो हम कहेंगे ठीक है कोई नहीं, कुछ लोग होंगे कर लेंगे। तो आप यहाँ पर आपको ये कहना चाहिए था कि भाई एक ऐसी शख्सियत का इंतकाल हुआ है कि जो खुदा का रसूल है, कि जो खुदा का महबूब है, और जिन्हें आप कहते हैं कि सहाबा का भी महबूब था, तो ऐसी शख्सियत के जनाजे को छोड़ कर जाना, यानी मुझे ख़ुद आप ये बताएं कि आम एक बंदा, मतलब एक मेरा हमसाया हो, 15 साल या 12 साल 13 साल वो मेरा सिर्फ हमसाया रहा हो, अब उसकी मैयत घर में पड़ी हो और मुझे किसी और जगह पे काम आ जाए, तो मैं क्या करूँगा? यानी आपसे पूछें, आप बताएं आप क्या करेंगे? अपने आप से पूछें आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि जनाब भाई मैं इसकी मैयत नहीं छोड़, 13 साल मेरा हमसाया रहा है, तो वो तो रसूलुल्लाह थे। तो ऐसे में छोड़ कर जाना, आप ये बताएं गुस्ल कफन दफन इसमें कितना टाइम लगना था? क्या इस टाइम में वो कैसर और किसरा जो है वो आकर मिज़ाइल मार मार के मदीना तबाह कर देते? क्या मदीने के बॉर्डर पे बैठे थे? फिर यानी ये पहले इन्होंने बात की कि कैसर और किसरा और हज़रत उसामा का लश्कर। अब यहाँ से हम तस्वीर को थोड़ा सा एक और रुख से देखते हैं। ये कहते हैं कि वो उनको इतनी ख़तरा लाहक हुआ कि वो बाहर से लोग आएंगे और मदीना जो है वो अगर बग़ैर रसूल के हुआ तो जनाब वो तो ज़ाहिर बात है, उनको पता लगे रसूल नहीं है तो वो उस पर हमलावर हो जाएंगे, और रसूल का जानशीन भी नहीं हुआ तो फिर ज़्यादा ख़तरा है। अब हम सवाल पूछते हैं आपसे कि इन तमाम ख़तरात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्होंने क़यामत तक आने वाले वाक़िआत की पेशिनगोई की, अखबार गैब जो रसूलुल्लाह की नबूवत पे दलालत करती हैं, वो सब कुछ दिया, क्या ये इतनी बड़ी जो मुश्किल थी, इतना बड़ा जो ख़तरा था इस्लाम के ऊपर था ना? उनको अबू बकर, उमर, उस्मान से तो कोई सरोकार नहीं था कि भाई अबू बकर ने हमारी ज़मीन हड़प कर ली है, उमर जो है वो हमारे यहाँ क्या कहते हैं कोई घोड़े चोरी करके ले गया, ऐसा तो कोई सीन नहीं था ना भाई मेरे। तो उनको इस्लाम को तबाह करना था। तो इस्लाम के ऊपर इस बहुत बड़े ख़तरे के पेश नज़र रसूलुल्लाह ने क्या इक़दाम किया? हम आपसे ये सवाल करेंगे, तमाम बरादरान अहले सुन्नत इसका जवाब सोचें कि इन लोगों को फ़िक्र लाहक हो गई कि भाई कैसर और कसरा से रसूलुल्लाह टकरा चुके हैं, और लश्कर उसामा को रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में ही कहा कि रवाना किया कि तैयार हो जाओ और जाओ। तो इन तमाम ख़तरा से रसूलुल्लाह आगाह थे। अब मुझे बताएं कि रसूलुल्लाह ने अपने बात कहा कि यानी ये ख़तरा था, मैं होता मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से कि मैं इनसे पूछता, मैं अगर मुफ्ती आप मुझे ये बताइए कि रसूलुल्लाह को इन ख़तरात का पता था नहीं पता था? क्या उनको नहीं पता था वो कैसर और कसरा से टकरा चुके हैं और फिर वो बीमार भी थे? उन्हें पता था कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो पीछे अगर कोई ना हुआ तो इस्लाम नाबूद हो जाएगा, इस्लाम को बहुत बड़ा ख़तरा है, मदीने को बहुत बड़ा ख़तरा है। रसूल ने कुछ किया या नहीं किया? रसूल सबसे ज़्यादा आकिल, बाशऊर और इस्लाम की निस्बत दिलसोज थे या ये दीगर शख्सियात थी? ये पहला सवाल है। इसका सवाल हम बरादरान अहले सुन्नत के ज़िम्मे छोड़ते हैं कि वो इसके ऊपर सोचें। ये पहला इनकी गुफ्तगू के ऊपर हमारा सवाल था। फिर तस्वीर का एक और रुख भी आपको दिखाते हैं। वो कौन सा? वो ये कि सहाबा को इस्लाम का इस कदर दुख दर्द हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई इस्लाम नाबूद हो जाएगा, कैसर और कसरा से टकराना ही टकराना है।
تو لہٰذا اس کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور پہلا اقدام یہ تھا کہ رسول کے کفن دفن کو چھوڑ کر پہلے خلیفہ کا انتخاب کیا جائے۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، یہاں پہ ان کو رسول کی فکر لاحق نہیں ہوئی، یہاں پر وہ کہے کہ اہم جو چیز ہے رسول کے کفن دفن سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ نے انہی ابو بکر اور عمر صاحب کو لشکر اسامہ میں شامل کیا کہ آپ لوگ لشکر اسامہ میں اسامہ کے تحت نظارت رہیں گے۔ مثال کے طور پر یہ روایت ہے کہ جو طبقات الکبریٰ میں ہے، یہ ملاحظہ کیجئے، ان النبی بعث سریہ فیہم ابو بکر و عمر، جس میں رسول اللہ خود شرکت نہیں کرتے تھے تو اس کو سریہ کہتے ہیں، اور جس میں خود شرکت کرتے تھے اسے غزوہ کہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہاں بھیجا؟ ایک لشکر جو ہے، اور واستعمل علیہم اسامہ بن زید، اور اس کے اوپر جو حکمران یعنی اس کو جو لیڈر تھا وہ کس کو قرار دیا؟ اسامہ بن زید کو۔ فکان الناس طعنوا فیہ ای فی صغر، یعنی چھوٹی عمر کا بھی طعنہ وغیرہ بھی دیتے تھے، پر رسول اللہ کو پتہ چل گیا، رسول اللہ نے اس کے اوپر حمد و ثنا کی، اور لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ اسامہ کے بارے میں طعن کر رہے ہیں، اس سے پہلے یہ اس کے والد کے بارے میں بھی طعن کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، فاوصیکم باسامہ خیرہ، میں تمہیں اسامہ کے بارے میں بہترین جو ہے وہ اس کے بہترین ہونے کے متعلق تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے سب سے بہترین ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ابو بکر اور عمر کہ جنہیں اسامہ کے لشکر میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ تم نے اسامہ کے لشکر میں رہنا ہے، یہ رسول اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کر کے واپس کیوں آئے؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی چونکہ رسول اللہ مریض تھے بہت، رسول اللہ کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ یہ تو پھر بعضی مفتی انیب قریشی صاحب الٹ ہو گئی نا، یہاں پر ان کو فکر لاحق ہو گئی کس چیز کی؟ کہ بھائی رسول اللہ جو ہیں وہ مریض ہیں، کہیں دنیا سے چلے نہ جائیں تو ہم رسول اللہ کے پاس پہنچیں۔ تو یہاں پر وہ کیسر و کسریٰ کی جو کہانی انہوں نے ابھی سنائی ہے اس کا کیا بنے گا؟ رسول نے کیا حکم دیا کہ تم نے اس میں رہنا، لشکر میں رہنا ہے، تو یہ پھر مدینے کس لیے آئے واپس؟ یہ اس لشکر میں شامل کیوں نہ رہے؟ اسی لشکر میں پابند کیوں نہ رہے؟ ان کو کس نے کہا تھا؟ رسول اللہ نے کوئی حکم دیا تھا ہمیں دکھا دیں کہ رسول اللہ جب بہت مریض ہو گیا، آخر ٹائم آ گیا تو رسول اللہ نے کہا کہ ابو بکر عمر کو جو ہے وہ لشکر سے واپس بلا لو؟ نہیں، یہ تو خود واپس آئے نا رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ تو اب یہاں پر کیا جی رسول اللہ کی فکر لاحق ہو گئی تھی، وہاں پہ رسول اللہ کی فکر لاحق نہیں ہوئی، رسول اللہ کے کفن دفن کو چھوڑ کر چلے گئے، وہ جی کیسر و کسریٰ تباہی پھیر دیں گے ہماری، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہاں پہ کیسر و کسریٰ سے لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں تو جناب یہاں پہ اس کو چھوڑ کر بھی کیسر و کسریٰ کو بعد میں نمٹ لیں گے، پہلے رسول مریض ہیں آگے دیکھ لیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک چھت اور دو ہوائیں۔ برادران اہل سنت، یہاں پہ آپ کو پھر سوچنا پڑے گا۔ یہ ہمارا ایک اگلا ایک سوال تھا اس موضوع پہ جس پہ آپ نے سوچنا ہے۔ یہ مفتی انیب قریشی صاحب کی یہاں تک گفتگو۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اب یہ کیسر و کسریٰ کا مسئلہ تھا، لیکن تھوڑا سا آگے جا کے مفتی انیب قریشی صاحب کہتے ہیں کہ وہ انصاری جو ہیں وہ سارے جمع ہوئے تھے تو یہ اختلاف ہو جاتا، تو اس کے پیش نظر جو ہے انہوں نے رسول اللہ کے کفن دفن کو چھوڑا۔ پہلے آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ رسول اللہ کے کفن دفن کو ابو بکر عمر کا چھوڑنا کس وجہ سے تھا؟ یہ کہ انصاریوں میں خلیفہ کا انتخاب کر لیں گے انصاری آپس میں بیٹھ کے، یا کیسر و کسریٰ کی ٹینشن تھی؟ پھر تیسرا کہا کہ ظاہر بات ہے منافقین تھے مدینے میں بھی اور مدینہ کے اطراف میں بھی منافقین تھے۔ یار ان تمام خطرات کا رسول کو پتہ تھا یا نہیں تھا؟ قرآن مجید کے مطابق یہ ہے کہ مدینہ میں اور مدینہ کے باہر اطراف میں ممن حولکم والی جو آیت ہے کہ تمہارے اطراف میں کیا ہیں؟ منافقین ہیں اور مدینہ میں، یہ رسول کو پتہ تھا، رسول نے کیوں اس کی فکر نہیں کی؟ یعنی نادر علی صاحب کو چاہیے تھا یہاں پہ سوال کرتے بھائی رسول اللہ نے اس بارے میں کیوں کچھ نہیں سوچا؟ بھائی مدینہ بھی منافقین ہے، مدینہ کے باہر بھی منافقین ہیں، ان کا خطرہ الگ سے، کیسر و کسریٰ کا خطرہ الگ سے، تو بھائی میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، پیچھے تو بڑے مسائل بن جائیں گے۔ تو رسول اللہ نے کوئی بھی اقدام نہیں کیا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، ایک اور عجیب سچویشن ہے کہ جو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس کا اہل سنت برادران جو ہیں وہ کمنٹس میں ہمیں جواب دیں گے یا کوئی ویڈیو بنائے گا۔ ویڈیو تو ظاہر بات ہے یہ لوگ نہیں بنائیں گے کیونکہ ان سوالات کے جوابات ان کے پاس ہیں نہیں، مولوی تو بھاگتے ہیں ان سوالوں سے۔ اچھا جی، اب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، منافقین کا بھی خطرہ تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت ابو بکر عمر نے رسول اللہ کے کفن دفن کو چھوڑ دیا اور چلے گئے کہاں پر؟ سقیفہ میں۔ سقیفہ میں جب پہنچے ہیں تو وہاں پر انصار جو ہیں وہ اپنا خلیفہ منتخب کرنے کے لیے بیٹھے تھے، تو انہوں نے جا کے بتایا کہ الائمہ من قریش، ائمہ جو ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے۔ میرے خیال میں وہاں جا کر یہ جو توجیہ پیش کیا آپ نے کہ مدینہ کے اطراف میں منافقین ہیں
اور کیسر و کسریٰ کا بھی ہمیں خطرہ ہے. کیا کسی صحابی نے خلیفہ کے انتخاب کرنے میں اس کو بطور دلیل پیش کیا کہ جلدی سے خلیفہ انتخاب کر لو بھائی، لڑنے بھیڑنے کا ٹائم نہیں ہے، آپس میں بعد میں نہیں مل لیں گے، پہلے ایک خلیفہ کا انتخاب کرو وہ کرسی پہ تاکہ بیٹھ جائے، کیسر و کسریٰ والوں کو ہم جو ہے نا وہ لائیو چلا کے دکھا دیں کہ بھائی ہمارا خلیفہ ہے اس لیے ہم پہ حملہ نہیں کرنا. منافقین کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بھائی رسول کے ممبر پہ ایک بندہ بیٹھ گیا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ کام کر لیتے ہیں. حنیف قریشی صاحب یہ جتنی بھی آپ نے سٹوریاں سنائی ہیں یہ تو صحابہ نے بیان ہی نہیں کی، ان خطرات کو صحابہ نے بیان ہی نہیں کیا، موضوع ختم ہو گیا. یعنی یہ وہ ایسی چیزیں کہ جن کو خود صحابہ بیان نہیں کر رہے اور آج آپ بیٹھ کے تعویلیں بنائی جا رہے ہیں کہ بھئی یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، اس وجہ سے وہ چلے گئے تھے. آپ کے علماء نے لکھا کہ چونکہ سب صحابہ کو معلوم تھا کہ خلیفہ کا نصب کرنا اہم من المہمات، اور جناب سب اہم چیزوں سے اور تمام چیزوں سے واجب تر جو چیز تھی وہ کیا تھی، خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا. وہ تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی یہ خلیفہ کا نصب کرنا، خلیفہ کا انتخاب کرنا یہ اس قدر اہم ہے. وہ کوئی نہیں آ کے یہاں پہ بیان کر رہا وہ کیسر و کسریٰ کا خطرہ تھا، وہ منافقین نے اینٹ بجا دینی تھی. انہوں نے کہا نہیں، رسول کا جو ہے نا رسول کے بعد رسول اللہ کے جو جانشین ہے اس کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ سب سے اہم اور واجب کام جو ہے وہ رسول اللہ نہیں کر کے، کہ ان کو پتہ نہیں تھا اس چیز کا. تو یہ ساری ان کی تعویلات تو یہیں پر ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم خود میں آپ کو سقیفہ کی روایات بھی دکھاؤں گا، لیکن تھوڑی سی ان کے آگے گفتگو سن لیں مزید، پھر انشاءاللہ آگے کلام کرتے ہیں. جو اچھی نیت سے کام کرے تو اس کا رزلٹ بھی جو ہے نا بعد میں وہ درست نظر آ رہا ہو. تو اب صحابہ کرام جب وہ انصاری صحابہ بیٹھے، انہوں نے ان کی اچھی نیت ہوگی کہ یار یہ، لیکن جب حضرت ابوبکر عمر اور دیگر جید جو صحابہ کرام تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ مرحلہ تو خطرناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، حدیث بھی سامنے آ گئی، تو اب وہ بندہ کہ جو ان تمام مہاجرین میں سے، قریش میں سے، جو اس وقت تقوی میں، کردار میں، رسول اللہ کی یاری میں، اول الاسلام ہونے میں سب سے زیادہ اگر کوئی جناب وہ بندہ مضبوط تر ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق. بے شک ان پر جب اتفاق ہوا تو جب ایک پوائنٹ پر تمام لوگوں کا اتفاق ہو گیا، صحیح ہے، اب حضرت مولا مرتضیٰ نے انکار نہیں کیا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے وہ خلیفہ نہیں مانتا ہوں. رک جائیں جی یہاں پہ رک جائیں کہ بھائی ہم صحابہ کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے یہ وغیرہ وغیرہ. وہاں پہ اتفاق ہو گیا، حدیث پہ سامنے آ گئے. کہاں پہ اتفاق ہوا؟ وہاں پہ تو اتفاق نہیں، وہاں پہ بہت اچھی بحث ہوئی، اور جو سعد بن عبادہ تھے ان کو تو عمر صاحب نے دھمکیاں بھی دی، برا بلا بھی کہا، اور اس کے بعد وہ پردیس میں جا کر اس دنیا سے چلے بھی گئے. اب وہ کیسے گئے وہ آپ کی کتابیں بھی بڑی خاموش ہیں اس حوالے سے. تو وہ حدیث کے آگے تسلیم کیوں نہیں ہوئے؟ سعد بن عبادہ، نیتوں پہ شک نہیں کرنا ہم نے، ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کے سامنے حدیث بیان کروں، آپ کہیں میں نہیں مانتا، میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کر سکتا. تو اس صحابی کا کیا بنے گا؟ سعد بن عبادہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ تو آپ متواتر کہتے ہیں، بعض آپ کے علماء نے لکھا 40 صحابہ سے یہ روایت منقول ہے، متواتر روایت اس کو کہا جاتا ہے کہ الائمہ من قریش، آئمہ جو ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے. تو پھر سعد بن عبادہ نے اس حدیث کی مخالفت کیوں کی؟ یہ ہمارا اگلا سوال ہے جس کا آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پھر دیکھیے گا کہ خود سقیفہ میں ہوا کیا ہے، سٹوری سنیے گا. پہلی بات ہے کہ یہ مفتی صاحب کو ہم بتائیں کہ، اور عوام کو بھی بتائیں کہ سقیفہ میں بیعت دوسرا مرحلہ ہے. ان لوگوں نے یہ مفتی صاحب نے جو سٹوری سنائی نا کہ جی وہ پتہ چلا سقیفہ میں یہ ہو رہا ہے، نہیں، یہ اس لیے وجہ نہیں کہ سقیفہ میں وہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، وہ فتنہ ڈال دیں گے، اختلاف ہو جائے گا. نہیں جناب، وہ دوسرا مرحلہ ہے. ان کو پتہ چل گیا کہ آپ لوگوں نے واردات ڈال دی ہے، کیونکہ سب سے پہلے بیعت آپ لوگوں نے مسجد میں ہی لینا شروع کر دی، کیونکہ رسول اللہ کی سب سے پہلے صحابہ میں خبر کس نے دی؟ حضرت ابوبکر نے. کیونکہ عمر صاحب نے تو اس وقت سب کو کہا کہ بھائی خبردار اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ اس دنیا سے گئے ہیں، رسول اللہ اس وقت جا ہی نہیں سکتے جب تک منافقین کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا. وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو، ابھی دکھاتا ہوں. یہ ابوبکر کی پہلی بیعت، یہ روایت ہے البدایہ والنہایہ میں، اس کی میں سند آپ کو دکھاتا ہوں. البدایہ والنہایہ میں الجزء الثامن، اس کی 8ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 72 ہے. وقال الامام احمد، اور اس کی سند کو بھی کیا کہتے ہیں، میں پہلے آپ کو آخر میں اس کی سند دکھا دوں. صحیح سنن ابی داؤد میں اس کو نقل کیا ہے، اس کی سند کیا بالکل صحیح ہے. میں پوری حدیث آپ کو بتاتا ہوں. یہ مسند سے دیکھتے ہیں ہم اس کو. المسند احمد ابن حنبل ہے، حمزہ احمد ذہن کی تحقیق کے ساتھ ہے. الجزء الثامن نشر، اس کی 18ویں جلد ہے، دارالحدیث کی چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 67 ہے، حدیث نمبر 25717 ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ یزید بن بابنوس سے روایت ہے. اب اس کا ضبط دیکھتے ہیں کہ ان کا خود ضبط کیا ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون راوی کا پورا صحیح نام کیا ہے. ہاں بابنوسی ہے جی، بابنوسی ہے، ہم نے ٹھیک نام لیا ان کا. اچھا اب دیکھیے گا اس روایت میں کیا سین بنتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی میں اور میرا ایک ساتھی جو ہے وہ جناب عائشہ کے پاس گئے، انہوں نے وہاں پہ ہمارے لیے تکیہ شکیہ وغیرہ لگایا اور درمیان میں پردہ کھینچ دیا.
اچھا، اور کہا کہ ما تقولون فی العراق، عراق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عائشہ کہتی ہے عراق کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے میرے ساتھی نے جو ہے وہ میرے کاندھے پہ مارا، میں نے کہا صبر کرو، پریشان نہیں کرو. عائشہ کہتی ہے مل عراق المحیض، یعنی تم وہ حیض والی خاتون کی بات کرو؟ اس نے ہاں اسی کی. کہ پھر وہی بات کرو نا. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں آپ کو خلاصتاً بیان کر رہا ہوں جلدی سے، کہ پھر وہ جو بات کیوں شرما رہے ہو، عراق کیا ہوتا ہے، سیدھا بولو ہے. تو ہاں پھر وہ رسول اللہ کا حوالہ دیتی ہیں کہ جی ہاں جی رسول اللہ اور میں جو ہے وہ آپس میں حساب کتاب دیکھ لیتے تھے اپنا، جو عائشہ نے بتایا. اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، کپڑا درمیان میں رکھ لیتے تھے، اور کپڑا رکھ کے بھی جو ہم اپنا کام نکال لیتے تھے، جگاڑ ہو جاتا تھا ہم لوگوں کا. اچھا استغفر اللہ. اس کے بعد پھر ایک واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ایسا ہوا رسول اللہ. اب ایک دن کیا ہوتا ہے، ایک دن یہ کہتی ہے کہ ہاں فقال فذهب ولم يلبث الا يسير حتى جيء به محمولا في قصا، کہ ایک رسول اللہ جو ہے وہ دیکھتے ہوں کہ ان کو ایک چادر میں لپیٹ کے لایا جا رہا ہے. فدخل علیہ، وہ میرے پاس آئے. وبعث الی النساء فقال، جا ان عورتوں سے کہو کہ میں ابھی مریض ہوں، اور وانی لا استطیع ان ادور بینکن، کہ میں تم کے پاس باری باری جو ہے وہ آؤں، یہ میرے لیے مشکل ہے، بیمار ہو چکا ہوں، تو لہٰذا تم اجازت دو کہ عائشہ یا صفیہ کے پاس رہ جاؤں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا کہ رسول اللہ جو ہیں وہ اس طرح سے لیٹ گئے. اور آخر میں کیا ہوتا ہے، ہاں فجاء عمر والمغیرہ، مغیرہ اور عمر آتے ہیں. ٹھیک ہے. مغیرہ ابن شعبہ صاحب، دونوں بڑے تگڑے صحابی آ گئے، اہل سنت کے دونوں سب سے تگڑے صحابی ہیں. اچھا، انہوں نے اجازت لی اور کہا کہ میں نے پردہ بنا دیا. فناظر عمر الیہ، عمر نے رسول کی طرف دیکھا اور کہا رسول اللہ غش کر چکے ہیں، کیسی شدید غش کی حالت میں ہے رسول اللہ. تو پھر وہ کھڑے ہو گئے، دروازے کے قریب گئے. مغیرہ کہتا ہے عمر ماتا رسول اللہ چلے گئے ہیں. قذب تھا وہ، یعنی جھوٹ بول رہے ہو، رسول اللہ نہیں گئے. اب چونکہ وہ دیکھ چکا تھا نا، تو مغیرہ نے کہا کہ یہ باہر بتا نہ دے، چونکہ اس ابو بکر وہاں پہ نہیں تھا، وہ سن کے مقام پر، وہ مدینہ سے تھوڑا سا باہر ابو بکر کا گھر تھا. اب ظاہری بات ہے جو اب سیٹنگ ذہن بنا ہوا تھا پہلے سے، جو سیٹنگ تھی، اب دیکھے گا وہ سیٹنگ سکیفہ آپ کی میں سمجھاتا ہوں، تو وہ ساری خراب ہو جائے گی. کہا کہ اب وہ کیا کہتے ہیں، بلکہ انت رجل، تو ایک ایسا مرد ہے جو ہمیشہ فتنے کے پیچھے رہتا ہے، یعنی تیرا فتنے کے علاوہ تجھے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. ان رسول اللہ یموت، رسول اللہ اس دنیا سے جا ہی نہیں سکتے جب تک منافقین جو ہیں وہ فنا نہ ہو جائیں. پھر ابو بکر آ گیا تو حجاب ہٹایا گیا، اور اس نے ابو بکر نے رسول کی طرف دیکھا. فقال انا للہ و انا الیہ راجعون مات رسول اللہ. ابو بکر نے کہا رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے. اچھا جی. پھر وہ ابو بکر نے 3 مرتبہ جو ہے وہ رسول اللہ کی پیشانی کو بوسہ دیا. یہ صف کرنے کے بعد کیا کہا، اچھا مات رسول اللہ. ٹھیک ہے. فخرج الی المسجد و عمر یخطب الناس، عمر وہاں پر خطبہ دے رہا تھا، لوگوں سے کہہ رہا ہے ان رسول اللہ یموت، رسول اللہ دنیا سے نہیں گئے جب تک منافقین کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. فتکلم ابو بکر فحمد اللہ بات نے. پھر ابو بکر آ کے خطبہ دیتا ہے، کہا کہ بھائی قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے کہ انک میت و انہم میتون حتی فرغ من الآیہ. یہ آیت پڑھنے کے بعد ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. یہ آیت پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں، جو بھی محمد کی اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ زندہ ہے. ومن کان یعبد محمد فإن محمد قد مات. اب دیکھیے گا یہ سقیفہ سے پہلے کی سٹوری ہے. یہ ابھی جیسے رسول اللہ کی وفات کی اطلاع پہنچائی سب کو. فقال عمر، ٹھیک ہے، وَإِنَّ لَفِي كِتَابِ اللَّهِ، یہ اللہ کی کتاب میں آئی تھی. یہ وہی عمر صاحب ہیں کہ جو کرتاس میں کہتے تھے یا رسول اللہ کیا ضرورت ہے ہمیں کچھ لکھوا کے دینے کی، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اور موصوفہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ آیت قرآن میں ہے. میرے پیارے اہل سنت بھائیوں، کچھ تو سوچو، کچھ تو انسان کے اندر عقل و شعور ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچو کہ حضرت عمر اس وقت رسول کو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ جو ہمارے لیے تشخیص دے رہے ہیں کہ ادعونی اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدی، کہ میرے لیے قلم دواد لے کر آؤ تاکہ میں لکھ دوں اور اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو. عمر صاحب نے کیا کہا، ہمیں قرآن مجید کافی ہے. ایسا قرآن مجید کی جس کی آیتوں کا حضرت عمر کو پتہ نہیں، اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ نہیں رسول اللہ جا ہی نہیں سکتے، رسول اللہ فوت ہی نہیں ہو سکتے. پھر جب ابو بکر نے یہ آیت پڑھی، ہاں اچھا یہ آیت قرآن مجید میں ہے، واہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ثم قال عمر، پھر عمر نے کیا کہا. اب ایسی خبر کہ جب اتنی بڑی شخصیت، یہ بقول مفتی حنیف قریشی صاحب کہ بھئی رسول اللہ کوئی وڈیرا، کوئی محلے کا چودھری وغیرہ نہیں تھا. رسول اللہ کیسی شخصیت تھے بھئی،
ابھی رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور سب سے پہلی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے وہاں پر. اس اناؤنسمنٹ کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ بھائی ہم نے اپنے پیارے عزیز ابو عماد بھائی کو ابھی مطلب میں اس وقت موجود ہے، مجھے سب سے پہلے خبر ملی ہے ابو عماد بھائی کی، مجھے خبر ملی ہے. اب کیا اس وقت میں اپنی چیزوں کے بارے میں فکر، یار ہیلو وہ کیا کہتے ہیں، میری گاڑی باہر کھڑی تھی، میں دیکھ کر رہا ہوں میری گاڑی کھڑی ہے نہیں کھڑی، اپنی جیب میں چابی ہے نہیں چاہیے، مطلب میرا ایک کارڈ وغیرہ گم بھی ہو گیا نا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا کارڈ کہیں گر گیا ہو، مجھے اس خبر نہیں تھی. وہ 1 مہینے کے بعد جا کے میں متوجہ ہوا میرا کارڈ، اس وقت پتہ لگ گیا تھا مجھے، لیکن اس وقت میں اس کے پیچھے بھاگا نہیں کہ میں ڈھونڈوں کہاں گرا ہوگا، کیسے گرا ہوگا، بڑا اہم کارڈ ہے میرا. نہیں بھائی، اس جو شخص اس دنیا سے گیا اسے مجھے بڑی محبت تھی، وہ بڑا مجھے عزیز تھا. اس وقت میری حالت نہیں تھی کہ میں اپنی کوئی فکر کرنے بیٹھ جاؤں اور اپنے معاملات کو دیکھوں، نہیں، پرواہ نہیں، کھانا پینا کچھ کسی چیز کو انسان کو فکر نہیں ہوتی. چونکہ میرے اتنے ایسے عزیز کو کھویا، رسول اللہ کہاں، یعنی ابو عماد بھائی کو کھونا وہ ایسا حادثہ ہے کہ اس کا داغ، اس کا زنگ پوری زندگی دل میں رہے گا. لیکن آپ خود سوچیں، کیونکہ یہ مجھ پہ گزری ہے تو میں آپ کو پریکٹیکلی طور پہ بتا رہا ہوں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ابو بکر اور عمر کا کلمہ پڑھ کر نہیں تھکتے؟ کیا یہ بتائیے کہ کیا اس وقت جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے، عمر کو تو اب بتایا نا، عمر تو پہلے کہہ رہا تھا کہ نہیں مرے، نہیں رسول اللہ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. عمر کہتا ہے کہ ھذا ابو بکر یا ایھا الناس ھذا ابو بکر وھو ذو شیبۃ المسلمین فبایعہ، اس کی بیعت کرو. لوگوں نے بیعت کر لی. یہ سب سے مسلمانوں میں سب سے زیادہ بڑا ہمارا یہی ہے، اس کی بیعت کر لو، بسم اللہ آ جاؤ. وہ بیعت کی پڑ گئی. خلافت کی لالچ نہیں تھی، یعنی یہ ثقیفہ سے پہلے کا واقعہ ہے، ثقیفہ کا واقعہ بعد کا ہے. یہ مسجد میں بیعت ہو رہی ہے جہاں پر ابو بکر صاحب نے خطبہ دیا ہے. یہ مولوی صاحب کیوں نہیں بیان کرتے؟ اب چلتے ہیں ثقیفہ کی طرف کہ ثقیفہ میں کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب یہیں پہ ہم اس کو بھی روکتے ہیں، چونکہ کافی ہم نے اس پہ گفتگو کر لی ہے. اب انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم، یعنی اگلی اس کی قسط میں آپ کو ثقیفہ کا جو حالات ہیں اور جو وہاں پر باتیں ہوئیں ان کی جزیات آپ کو بتائیں گے، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک دفعہ ثقیفہ کلیئر ہو جائے کہ ثقیفہ میں ہوا کیا تھا. اور اس وقت ثقیفہ تشکیل دیا جا رہا ہے، اس وقت ثقیفے میں وہ نشست رکھی گئی ہے اور وہاں پر وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ رسول اللہ کا ابھی وہ گھر میں ہے. مجھے تو واقعی تعجب ہے. آپ میں سے اگر ہمارے دیکھنے والوں میں سے کسی نے اپنے عزیز کو کھویا ہوگا نا، وہ اس درد کو سمجھ سکتا ہے، اس کیفیت کو محسوس کر سکتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا اپنا عزیز ابھی گھر میں موجود ہو، کیا آپ اپنے کاموں میں لگے؟ آپ کہیں گے وہ یار مجھے ایک جگہ سے اپنی ایک چیز ڈیلیوری کرنی ہے یا فلاں جگہ سے مجھے ایک چیز ریسیو کرنی ہے. کوئی فکر نہیں ہوتی انسان کو. انسان چھوڑ کر نہیں جاتا، کہیں چھوڑ کر نہیں جاتا. میں 2 دن رہا ہوں ہاسپٹل، کہا کہ چلے جائیں بھائی، آپ کا یہاں پہ رہنے کا فائدہ نہیں ہے. ہم نے کہا لے کر جاؤں گا ساتھ، گم لے کر جائیں گے، ہم ایسے نہیں جاؤں گا واپس. یعنی واقعی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کے دعووں میں ان کی حقیقت تھی. یہاں پہ میرے برادران اہل سنت کو کچھ سوچنا چاہیے. اسے بھی ہم اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اس کے اوپر مزید ثقیفہ کے جو اصل ثقیفہ میں کیا ہوا تھا وہ آپ کے خدمت میں مفتی حنیف قریشی صاحب کی گفتگو کے ضمن میں بیان کریں گے. اسی پہ اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.